السلام علیکم۔ ہم اردو کی کتاب چمپا کے ایک سبق کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ اس سبق کو دیکھیے، سمجھیے، اس کے مشکل الفاظ کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کیجیے اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا، بیت جانا، گزر جانا، اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ دسمبر کا پہلا ہفتہ گزر گیا تھا، دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا تھا، آغاز ہو جانا، شروع ہو جانا۔ شام کا وقت تھا، وہ دو شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ اب یہاں اس آئے گا یا اس آئے گا، یہ ہم جملے سے سمجھیں گے، تو یہاں پہ اس آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس ویران مقام سے گزر رہے تھے جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا، اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے تھے۔ ان دو اشخاص میں ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض۔ اشخاص شخص کی جمع ہے، اس کا مطلب لوگ۔ دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ رات ایک سرائے میں بسر کرتے تھے۔ سرائے ایک طرح کا ہوٹل ہوتا ہے جس میں سونے کی جگہ ہوتی ہے، کمرے ہوتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ یہ سرائے نئے شہر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ جن لوگوں کا ان دو شہروں کے درمیان آنا جانا رہتا تھا وہ رات عام طور پر اسی سرائے میں گزارتے تھے۔ عامر اور فیاض دونوں تنومند تھے، مگر سارا دن دکانوں پر کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، اس لیے ایک گھنٹے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے۔ تنومند، صحت مند۔ آدمی بری طرح سے تھک چکا ہو تو فوراً سو جاتا ہے، یہی حال فیاض کا ہوا۔ گھاس پر لیٹتے ہی سو گیا۔ نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ساتھی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی نیند اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کر بیٹھ گیا۔ بیدار ہونا، نیند سے جاگ جانا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزر کر درختوں کی ایک قطار کے پیچھے غائب ہو رہا ہے۔ قطار یعنی لائن۔ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے عامر سے کیا کہا ہے؟ فیاض کے ذہن میں خیال آیا اور عامر سے پوچھا، عامر، یہ بوڑھا تم سے باتیں کر رہا تھا؟ نہیں تو، ادھر آیا ضرور تھا۔ عامر کے لہجے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ تم سے کچھ نہیں کہا اس نے؟ بالکل نہیں۔ دونوں پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، مگر اس شام عامر اپنے دوست پر اعتماد نہیں کر رہا تھا۔ فیاض نے اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دونوں اٹھے اور سرائے کے اندر چلے گئے۔ کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عامر بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ فیاض کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ساتھی کوئی خاص کارروائی کرنے والا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس طرح لیٹا رہا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترتی جا رہی تھی مگر وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر عامر کیا کرنا چاہتا ہے اور کون سا ایسا راز ہے جو وہ اس سے چھپا رہا ہے۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ رات آدھی بیتی ہوگی، بیتنا مطلب گزرنا۔ رات آدھی بیتی ہوگی کہ فیاض نے دیکھا عامر اپنی چارپائی سے اٹھا، اس کی طرف آیا، جھک کر اسے دیکھا اور یہ دیکھ کر کہ وہ سو رہا ہے دروازے کی طرف چلا گیا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتا ہے، ایک بار پلٹ کر فیاض پر نگاہ ڈالتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ نگاہ ڈالنا یعنی دیکھنا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آدھی رات کو یہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ فیاض کے دل میں ایک کشمکش سی جاری تھی۔ کشمکش ایک کھچاؤ کی کیفیت ہے، ایسا کروں کہ ویسا کروں، ایک تناؤ کی کیفیت ہے۔ دل میں دو باتوں کے درمیان سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کروں کہ وہ کروں، جیسے کہ آگے آئے گا۔ جی تو اس کا چاہتا تھا کہ فوراً اسے آواز دے اور اس سے پوچھے،
یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ مگر اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ دیکھوں۔ وہ اپنی چارپائی پر لیٹا رہا، مگر زیادہ دیر تک لیٹے رہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے ٹارچ نکالی، چند منٹ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ سوچتا تھا اس بوڑھے آدمی نے اسے نئے شہر کے خاص دکاندار کا پتہ بتایا ہوگا جہاں سے اعلیٰ درجے کا سامان مل سکتا ہے، اور عامر رات کے اندھیرے میں چلا گیا ہے تاکہ صبح جیسے ہی اس کی دکان کھلے وہ ڈھیر سارا سامان خرید لے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے کوئی اور بات بتا دی ہو، لیکن وہ بات کیا ہوگی اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ رہ نہ سکا، ٹارچ جیب میں ڈالی، اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں طے کر کے نیچے آیا اور سرائے کے بڑے دروازے کی طرف جانے لگا۔ سرائے کا بڑا دروازہ عموماً کھلا رہتا تھا، عموماً یعنی عام طور پر، کیونکہ بعض مسافر رات ہی کے وقت اپنے کمرے چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ سرائے کے اندر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سرائے میں کام کرنے والے اور سرائے کے کمروں میں رات بسر کرنے والے سب سو رہے تھے۔ فیاض دروازے سے نکل کر باہر آ گیا۔ فضا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ فضا ابر آلود تھی، یعنی بادل آئے ہوئے تھے، مگر بارش نہیں ہوئی تھی۔ میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ فیاض نے خود سے سوال کیا اور جیب سے ٹارچ نکالی۔ مدھم روشنی میں وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ چلتا گیا، اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب ہی کوئی آدم زاد موجود ہے۔ آدم زاد یعنی کوئی انسان موجود ہے۔ روشنی میں اس نے درخت پہچان لیا جس کے نیچے شام کے وقت دونوں نے آرام کیا تھا۔ یہیں وہ بوڑھا عامر سے کچھ کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور آگے، وہ آگے بڑھا اور آگے اور آگے بڑھا۔ ہیں یہ کیا؟ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سخت درد سے بے قرار ہو کر ہائے ہائے کر رہا ہے۔ اس نے سانس روک کر دیکھا، وہ شخص عامر تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ عامر کو کیا ہوا؟ عامر کو ہوا کیا ہے؟ عامر ایک گڑھے کے کنارے پڑا تھا۔ عامر! فیاض نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جو سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ فیاض! سانپ! عامر فقرہ مکمل نہ کر سکا۔ فیاض نے سمجھ لیا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ سانپ نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرو فیاض! عامر نے بڑی مشکل سے کہا۔ فیاض کو فوراً خیال آیا کہ اگر بہت جلدی اس کا علاج نہ ہوا تو یہ مر جائے گا۔ اس نے ٹارچ منہ میں تھامی، دونوں ہاتھوں سے اپنے دوست کو اٹھا کر پیٹھ پر لادا اور نئے شہر کی طرف چلنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ قدم اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر دوست کی جان بچانا بہرحال وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بہرحال، ہر حال میں بوجھ اتنا بھاری تھا کہ اس کی کمر دوہری ہوئی جاتی تھی، سانس رک جاتا تھا، لیکن اس کے قدم نہیں رکتے تھے۔ نئے شہر میں بار بار آنے کی وجہ سے وہ جانتا تھا کہ ہسپتال کہاں ہے۔ ہسپتال شہر کے کنارے پر تھا۔ خوش قسمتی سے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر جاگ رہا تھا۔ اس نے عامر کی حالت دیکھی، اسے فوراً آپریشن روم لے آیا۔ اپنے ساتھی ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا کہ وہ فوراً آ جائے۔ اب مریض خطرے سے باہر ہے، چند منٹ گزر جاتے تو مر گیا ہوتا۔ ڈاکٹر کے منہ سے الفاظ سن کر فیاض کی جان میں جان آئی۔ صبح تک ڈاکٹروں کے علاج سے عامر کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ گفتگو کر سکتا تھا۔ گفتگو یعنی بات کر سکتا تھا۔ فیاض نے ڈاکٹر سے مزید علاج کے لیے نسخہ لکھوایا، یعنی پرسکرپشن لکھوائی۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیکھتے ہیں نا کہ یہ دوائیں لے لیجیے گا، اور ٹیکسی میں اپنے دوست کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں فیاض نے عامر سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ عامر کچھ بتانا ضروری سمجھے گا تو خود ہی بتا دے گا، میں کیوں پوچھوں اس سے؟ گھر پہنچ کر فیاض نے اطمینان کا سانس لیا اور کہ اس کے دوست کی زندگی بچ گئی۔ اپنے گھر جانے کے لیے اس نے عامر سے اجازت چاہی۔ فیاض، کہو عامر، تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں آخری سانس تک نہیں بھول سکتا۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے عامر۔ تم پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر میری ایسی حالت ہوتی تو تم بھی یہی کام کرتے جو میں نے کیا ہے۔ ہم دوست ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ عامر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیاض، لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس بدبخت بوڑھے نے مجھ سے کہا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ موقع پا کر زمین کھودنا
بہت بڑا خزانہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ میں نے تم سے اس کا ذکر نہ کیا، اور آدھی رات کو زمین کھودی اور سانپ نے کاٹ کھایا۔ تم رحمت کے فرشتے بن کر آ گئے، میری جان بچ گئی، ورنہ اب تک میرے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ عامر خاموش ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ فیاض، عامر بولا، کہو، کیا تم سمجھتے ہو مجھے خزانہ نہیں ملا؟ فیاض حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہی حالت عامر کی بیوی اور بچوں کی تھی۔ سب اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگے۔ مجھے خزانہ مل گیا۔ فیاض حیران پریشان اسے دیکھتا رہا۔ یہ ہے میرا دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ، ایک سچا اور ہمدرد دوست دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ عامر نے فیاض کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، آسان سی سبق آموز کہانی تھی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اپنے دوست سے چھپ کر خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کی، اور لالچ میں آ کر اسے کچھ نہ بتایا، لیکن پھر اسی دوست نے اس کی جان بچائی۔ مشق دیکھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے اور ان کے جملے بنائیے۔ دیکھیے یہ الفاظ تو وہ ہیں جو کہ انہوں نے دیے ہیں، مگر خیال رکھیے گا کہ پورے چیپٹر میں کوئی بھی لفظ ایسا جو آپ کو مشکل لگتا ہو وہ آپ نے اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور اس کے معنی بھی لکھنے ہیں۔ میں نے سارے معنی بتا دیے ہیں۔ سرائے یعنی ہوٹل، بیدار یعنی جاگ جانا، ماجرا معاملہ، ابر آلود بادل آسمان پہ آئے ہوئے ہوں، نسخہ جو ڈاکٹر کسی مریض کو دوائیں لکھ کر دیتا ہے، سستانہ، یہ ستانہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، سستانہ ہے۔ سستانہ کا مطلب تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا، آرام کر لینا، چھوٹی سی نیند لے لینا۔ پھر کثیر الانتخابی سوال ہیں، ایم سی کیوز، ملٹیپل چوائس کوسچنز۔ اس میں آپ دیکھیے کہانی خزانہ کے مصنف ڈیش ہیں، اب وہ آپ تو آرام سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز تو سب سے آسان ہوتی ہے، فٹافٹ کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف مختصر سوالوں کے جو جوابات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس کہانی میں کس موسم، مہینے اور وقت کا ذکر ہے؟ آپ کے سامنے ہی بات ہوئی کہ کون سے مہینے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آسان سی بات ہے۔ کون سے مہینے میں، کس مہینے کی بات ہو رہی ہے، کون سا سیزن چل رہا ہے۔ کہانی کے دونوں کرداروں کے نام اور ان کا مختصر تعارف لکھیے، جو کہ آپ نے اسی کہانی میں پڑھا ہو۔ تو آپ لکھیے گا کہ عامر اور فیاض دو دوست تھے، دونوں جو ہیں وہ دکاندار تھے، اور وہ اکثر مہینے میں ایک بار اپنی دکان سے کچھ سامان لینے کے لیے بڑے شہر جایا کرتے تھے۔ تو یوں ہو گیا ان کرداروں کا مختصر تعارف۔ فیاض کو کس طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ عامر کوئی بات چھپا رہا ہے؟ فیاض کو اس طرح اندازہ ہو رہا تھا، اور یہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیے گا جواب۔ میں تو آپ کو مقصد سمجھا رہا ہوں، باقی بات آپ اپنے الفاظ میں لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ فیاض کو عامر کی جو بے چینی تھی، عامر کی بے چینی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اسی طرح سے عامر کی جو حرکات تھیں وہ عمومی طور پہ جس طرح سے عامر کے ساتھ، فیاض کے ساتھ برتاؤ کیا کرتا تھا، اس کا برتاؤ بھی بدل گیا تھا۔ تو اس کی بے چینی اور برتاؤ کی تبدیلی کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہوا۔ آدھی رات کو فیاض نے کیا دیکھا؟ آدھی رات کو فیاض نے دیکھا کہ عامر اٹھ کر کمرے سے باہر جا رہا ہے۔ پھر عامر کی مشکوک حرکات دیکھ کر فیاض کے ذہن میں کیا خیال آ رہے تھے؟ تو فیاض کے ذہن میں آ رہے تھے نا خیال کہ وہ کسی دکاندار کا پتہ اس کو مل گیا ہے جس کے پاس وہ چپکے سے رات کو سامان لینے جانا چاہتا ہے۔ تو فیاض نے ٹارچ کی روشنی میں درخت کے نیچے کیا دیکھا؟ اس نے درخت کے نیچے دیکھا کہ اس کا دوست زمین پہ پڑا درد سے کر رہا ہے۔ دوست کی جان بچانے کے لیے فیاض نے کیا کیا؟ یہ پورا اپنے الفاظ میں لکھیے گا کہ کس طرح سے اس نے اس کو اٹھایا، کندھے پہ لادا، لے کر ہسپتال گیا، وہاں پہ ڈاکٹر کو دکھایا۔ عامر نے فیاض کے احسان کو کس طرح بیان کیا؟ اس طرح بیان کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا، اور وہ ہے کہ ایک اچھا دوست، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنے الفاظ میں ساری باتیں لکھیں گے۔ تفصیلی جواب اس کے دینے ہیں۔ کہانی کا مرکزی خیال مصنف کے حوالے سے لکھیے۔ پہلے تو بتائیے کہ اس کو کس نے لکھا، مصنف کی تفصیل لکھیے جو کہ چیپٹر کے شروع میں دی ہوئی ہے۔ پھر بتائیے کہ اس کہانی میں کیا سبق دیا گیا ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ سبق کیا دیا گیا ہے۔
دوستی کے حوالے سے سبق دیا گیا ہے۔ سب سے اہم خزانہ زندگی میں انسان کے لیے سچی دوستی ہی ہے، اور اس کہانی سے ہم نے سیکھا، تو یہی مرکزی خیال بن جائے گا اس میں۔ اور خلاصہ جب لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو آپ کو سمجھایا جائے گا کہ اس کہانی کو کم الفاظ میں اپنی طرف سے بیان کیجیے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ دو دکاندار دوست تھے، وہ ہر ماہ کچھ سامان لینے بڑے شہر جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک سفر میں ایک دفعہ وہ شہر جا رہے تھے کہ راستے میں جب انہوں نے رک کے آرام کیا تو ایک دوست کو کسی بوڑھے آدمی نے ایک خزانے کا پتہ دیا۔ رات گئے وہ دوست اکیلا ہی اس خزانے کو نکالنے کے لیے وہاں پہنچا، جبکہ دوسرا دوست جب اس کی خبر لینے اس کے پیچھے پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ پہلا دوست یعنی عامر زمین پہ پڑا تڑپ رہا ہے اور اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ فیاض نے عامر کی جان بچائی، اس کو ہسپتال لے کر گیا، اور عامر کو یہ سمجھ آیا کہ زندگی کا سب سے اہم خزانہ اچھا دوست ہی ہوتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ، یعنی کم الفاظ میں پوری کہانی بیان کر دی، کوئی اہم بات مس نہیں کی۔ اس کے علاوہ کچھ سرگرمیاں ہیں جو آپ کی ٹیچر بتائیں گی کہ آپ کو کرنی ہے، اور کس طرح سے کرنی ہے اور کب کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو پورا لیسن، پورا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس کے سارے کام آسانی سے کر لیں گے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔